اللہ آپ سب کو سلامت برقرامت رکھے۔ ایک بار پھر کوشش کریں گے، لیکن کوشش اس طرح کرنی ہے کہ جو درود ہے نا وہ صرف زبان تک محدود نہ رہے، بلکہ جو دل ہے وہ بھی زبان کا ساتھ دے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف زبان سے پڑھا جائے گا ثواب تو ہو جائے گا، لیکن جس درود میں آپ زبان کے ساتھ دل کو ملانے میں کامیاب ہو گئے نا پھر اور بھی بڑا کچھ ہو جائے گا۔ اور آج تو چلو بڑا قریب بیٹھے ہیں، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے بابا تو پتہ نہیں کی ملا چھڑے ہیں، ایک گیٹ فاصلہ ہے، دو دل کو ملائی نہیں گئے، گیٹ ہی فاصلہ ہے نا، اور فرمایا گیٹ فاصلہ ہے، دو دل کو ملائی نہیں گئے، زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، کہتے ملا نہ بہن۔ یاد رکھیے جس دن آپ دونوں کو ملانے میں کامیاب ہو گئے نا وہ دن ہی وقت ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے۔ حکیم صاحب فرمایا مٹھی مٹھی چال کچھ نہ کچھ بن جیسے، کیونکہ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، آنکھیں کہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، دل کہیں ہوتا ہے، سوچیں نہیں ہوتی ہے، درود پڑھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے صرف معاملہ ثواب تک ہی رہ جاتا ہے۔ کچھ ہونا چاہیے تھا نا، درود پڑھ کے بارگاہ مصطفیٰ سے تعلق جڑ جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا جب کبھی پڑھیں کوشش کریں کہ دل زبان کا ساتھ، جس دن دل زبان دونوں نے اکٹھا ہو کے پڑھنا شروع کر دیا، اب کیونکہ دو تین باتیں میں نے کرنی ہیں۔ جس طرح لکھا ہے حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، آپ حضرت بابا صاحب کے شیخ اور آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید خاص ہیں، لکھا کہ آپ ہر رات میں مخصوص تعداد میں نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ علیہ میں کہتا ہوں کہ اسی وہ کروڑ والے بھی پڑھ سکیے تو ہم قطب صاحب کے درود کو پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ عاشق کا درود ہے، اور عاشق کے درود میں محبوب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو 100 غرضیں ہوتی ہیں، اے بھی ہو جائے، اے بھی ہو جائے، ان بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اے بھی ہو جائے، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں قربانیاں۔ اسی لیے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ عشق میں پڑا جائے کیونکہ ان کے درود میں اور کچھ نہیں، چاہے جنت دینے کو کاران در دوزخ دا بدکار، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ جی جانا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عشاق ہوں گے نا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ جو عشاق ہیں وہ پائے لکھا ہے، تو فرشتے کو آ کے پوچھیں گے بھئی تمہیں تو حکم بھی جنت کا ہوگا تو کیوں نہیں جا رہے جنت؟ تو کہیں گے کیا ہم راتوں کو جب لوگ سوتے تھے تو ہم کیا جنت کے لیے جاتے تھے؟ جب لوگ دن کو کھاتے تھے تو کیا ہم جنت کے لیے بھوکا رہا کرتے تھے؟ جو انہوں نے مجاہدے اور ریاستیں کی ہوں گے وہ ایک ایک کرتے، وہ کہیں گے رشتے پوچھیں گے کس لیے کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے اللہ کے لیے کرتے تھے، ہم نے نہیں جانا اس مکان میں، ہم پہلے اپنے محبوب کو دیکھیں گے۔ تو لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ عجیب بندے سارے جنت میں چلے گئے، جنت میں جانے کو تیار ہی نہیں۔ تو اللہ کو تو پتہ ہوگا، پھر بھی پوچھیں گے کیا کہتے ہیں؟ تو پھر عرض کریں گے یا اللہ لوگ رات کو سوتے تھے ہم جاگتے تھے، تو کیا ہم جنت کے لیے جاگتے تھے؟ ہم تو جنت والے کے لیے جاگتے تھے، ہم نہیں جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو حجاب اٹھائے اور ہمیں اپنا آپ دکھائے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ فرشتوں سے کہیں گے میں ان کو اپنا آپ دکھاؤں گا، لیکن میری دید کے لیے جنت میں آنا شرط ہے، جب تک وہ جنت میں نہیں آئیں گے تو میں کیسے دکھاؤں؟ تو فرشتے ان کو آ کے کہیں گے، وہ کہیں گے جنت میں جانا ہمارے عشق کی توہین ہے۔ ہم لکھا ہے پھر فرشتے نا حکم الہی سے ان کو نورانی سنگل ڈالیں گے۔ تکے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسے بھی دیتا جاتا ہے ایک پیار سے بھی دیتا جاتا ہے۔
پھر وہ پیار والے دھکے پڑیں گے، محبت والے دھکے. فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو نورانی سنگل ڈالیں گے. وہ فرشتے ان کو جنت میں کھینچیں، وہ جنت سے باہر بھاگے. فرشتے ان کو جنت میں کھینچیں، وہ جنت سے باہر بھاگے. پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت شامل ہوگی نہیں. لکھا پھر وہ فرشتے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے نا جنت کے وسط میں لے جائیں گے. اور پھر لکھا پھر اللہ حجاب اٹھائیں گے. لکھا پھر جو اشاق ہیں وہ اللہ کی دید میں باہر ہو جائیں گے. اور لکھا ہے کہ پھر اس وقت اس دید کا عالم یہ ہوگا کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی عاشق آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. سونے کا ایک ٹکڑا، لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک صدقہ، زاہد کی عمر ساری ہے. یہ ہے کہ اتنا یاد رکھنا عشق کو بچوں کا کھیل نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دن شوخا ہو گیا نا، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ میں اس کی نا حضرت وہ عشق کا بھی ارشاد فرما. جیسے بندہ چونک نہیں جاتا ایسے کر کے مجھے آگے سے فرمان لگے بابا روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ نہیں. ساڑھے نے کی ہوئی حضرت جی سارا دن پلنگ پہ رہ کے گزار سکنا گزوں کا کام نہیں ہے. فرمان لگے ویلا ساڑھے نے کی ہوئی ہے. ابھی میں نام لیا بھی نہیں کریے روٹی چھوٹی کھانے ہوتے اپنا ٹائم لگانے ہیں. بچوں کا کھیل. اب تو حضرت لفظ سستے ہو گئے، جملے سستے ہو گئے، جس کا جو دل کرتا ہے جس کو مرضی کہہ دے. سارے بھی عاشق کوئی کرتے عاشق تھلے دے آئے کوئی نہیں ہے. اللہ کوئی حضرت ہوتا ہے کوئی جس کو یہ نصیب ہوتا ہے عشق. کیونکہ قرآن کریم ماشاء اللہ میں بیٹھے ہیں عشق کا لفظ نہیں بولا گیا. قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید اللہ کی محبت. اس سے پہلے تو بڑی کیٹیگری ہیں، پھر عشق کا نمبر آتا ہے. اور کسی نے اللہ اس پہ کتابیں لکھ دی گئی ہیں، بڑے بڑے رسالے لکھے گئے. مجھے جو سب سے زیادہ بات پسند ہے، کسی نے پوچھا حضرت عاشق کون؟ بزرگ فرماتے ہیں اگر لاکھ بندوں میں بھی اس کا محبوب کھڑا ہو نا تو جس کو صرف اپنا محبوب ہی نظر آئے، لاکھ نہ نظر آئے، وہ عاشق ہے. لاکھوں میں اس کا محبوب کھڑا ہو نا، اس کو وہ لاکھ نظر نہ آئے، صرف اپنا محبوب نظر آئے، وہ عاشق ہے. اس کی یہ کیفیت نہیں، وہ خود کو عاشق نہیں کہہ سکتا. کیونکہ جنہوں نے عشق کیا وہ تو کہتے ہیں عشق سے آتش تو ہی برابر، جلا دیتا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا. آپ کی تاریخ کا بڑا معروف کریکٹر ہے، اس کو آپ کہتے ہیں مجنون. اس کا اصل نام قیس تھا. یہ بنو عامر سے شہزادہ تھا، قبیلہ بنو عامر کا بڑا بھانکا نوجوان تھا. بس عشق جب دستا عشق میں یہ کچھ نہیں چھوڑتا، اس کا بھی کچھ نہیں رہا. لیکن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی تشریف لے جا رہے تھے. یہ بیٹھا نا خود پہ ریت نہیں کھڑا تھا. آپ نے فرمایا بھائی آؤ ذرا قیس میں بھی پوچھئے کہ نام نہیں ہے، خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے کہ حضرت معاویہ کو ہونا چاہیے. آپ نے آپ کو پوچھا ہو قیس تیرے خیال میں خلیفہ حضرت مشکل کشا کو ہونا چاہیے حضرت امیر معاویہ کو؟ عشق نے اس کا یہ حال کر رکھا تھا. یہ آگے سرچ کرتا ہے حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مشکل کشا کو ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ کو. آپ نے فرمایا نواں خلیفہ کو چھوڑ گیا. آپ نے فرمایا تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور اس کہتا حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، تو تے پاگل ہو گیا، تو دیوانہ ہو گیا. عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا، نہ تجھے حضرت علی یاد ہے نہ تجھے حضرت معاویہ یاد ہے. اگر یاد رہے گی تو لیلا یا آپ نے سب سے پہلے فرمایا انت مجنون، تو دیوانہ ہو گیا. امام صاحب کی بارگاہ سے آپ کی زبان مبارک سے نکلا مجنون، ایسا معروف ہوا. قیس کسی کو یاد نہیں رہا، اگر رہ گیا تو مجنون ہی یاد رہ گیا. اور شیخ کہتے ہیں کہ اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے کہ نہ معاویہ یاد ہو نہ مشکل کشا یاد ہو، تو قربان جاؤں پھر مصطفیٰ کریم کا عشق کیا کرنا. عشق لیلا میں بھی یہ محویت ہے. قربان جاؤں پھر ذات کا عشق کیا کرنا. انتظاری عاشق میں ہمارا تو روز کا کام ہے، سیدھا روز مار دینا. میں گھر بھی نہیں گیا، سیدھا باہر آگے گھڑی کھلائے ہوتے ہی میں چڑی چڑی سن گیا. سارے عاشق جڑا 500 دا نوٹ دے، عاشق قرآن جڑا 1000 دا نوٹ دے، عاشق رسول جڑا 5000 دا دے، تو وہ فنا باللہ. کیا تماشا لگا ہے. جنہوں نے عشق کیا وہ کیا کہتے ہیں ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا. جنہوں نے عشق کیا تھا
کہتے ہیں ابتدا ہی میں تو اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا ہے۔ انتظارے آگے کوئی گئے ہمیں تو سمجھ کوئی نہیں آتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض آپ اپنے مرید کی تربیت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا عشق نہیں کہا، آپ نے فرمایا اگر کوئی تجھے کبھی پوچھے نا کہ تجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، تو فرمایا خاموش ہے، نہ ہاں میں جواب دینا نہ نہ میں جواب دینا۔ اس کرتا حضور کیوں؟ فرمایا اگر تو کہے گا کہ نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو کہتا ہے کہ محبت ہے تو پھر دیکھا تیرے کام محبت والوں جیسے ہے، داڑھی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، سارے عاشق ہو جائے۔ لیکن غالب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے، لگتی کوئی نہیں، تجھے لگ جائے تو پھر